شفقت اور عزت سے آپ نے میرا استقبال کیا ہے. میں آپ کی بہت بہت شکر گزار اور احسان مند ہوں. بہت بہت شکریہ. اور میں خصوصی طور پر جناب آصف علی زرداری صاحب کا، بلاول بھٹو میرا چھوٹا بھائی اس کا، اپنی بہنوں آصفہ کا، بختاور کا اور عدی فریال کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بہت اپنائیت سے، عقیدت سے، محبت سے میرا استقبال کیا. کل جب میں بہت لمبا سفر تھا لاہور سے، اس کے بعد یہاں سکھر میں مسلم لیگ نون کا ورکرز کنونشن تھا، تو میں بہت لیٹ پہنچی. لیکن جب میں رات کے 1:30 بجے نوڈیرو ہاؤس پہنچی تو میں نے دیکھا کہ رات کے 1:30 بجے سردی میں میرا بھائی بلاول بھٹو زرداری، آصفہ بھٹو اور عدی فریال مجھے لینے کے لیے دروازے کے باہر کھڑے تھے. بلاول آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اگر زرداری صاحب مجھے سن رہے ہیں تو زرداری صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ. اور مجھے اپنے گھر میں ٹھہرانے کا بھی شکریہ. مجھے اب ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جب بلاول بھٹو نے پچھلی دفعہ مجھے کراچی میں کار ساز کے جلسے میں بلایا تھا، تو صبح میرا دروازہ توڑ کر میرے کمرے پر حملہ کر بلاول بھٹو زرداری کے مہمانوں کو اٹھا کر لے گئے. تو میرا خیال ہے اس دفعہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ سوچا ہوگا کہ میں مریم کو اپنے گھر پہ رکھتا ہوں تاکہ میں آج مریم کے دروازے پہ کوئی حملہ نہ کر سکے. مجھے آج خوشی بھی ہے کہ میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے مزار پر حاضری دینے آئی ہوں، لیکن مجھے افسوس بھی ہے، دکھ بھی ہے کہ پاکستان کی نہیں بلکہ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو اپنی جد و جہد میں ہاتھ سے جان گنوانا پڑی. میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بھٹو صاحب کے، بے نظیر بھٹو کے درجات کو بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ بی بی شہید کی موت کا زخم صرف آپ کے دلوں پر نہیں لگا، بی بی شہید کی موت کا دکھ صرف پیپلز پارٹی کو نہیں ہے، شہید بی بی کی موت کا زخم ہمارے دل پر بھی لگا ہے. آج 13 سال بعد بھی نہ صرف یہ کہ ہم آپ کے دکھ میں شریک ہیں، بلاول بھٹو کے دکھ میں شریک ہیں، بلکہ بے نظیر کی موت جو ہے وہ پاکستان کا قومی سانحہ ہے جس کا دکھ آج بھی ہمارے دلوں میں تازہ ہے. اور میں بھٹو شہید اور بے نظیر بھٹو شہید کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں ایک شعر کے ذریعے. اور وہ شعر ہے جو مجھے کبھی اڈیالہ جیل میں جب پھینکا تو مجھے وہ شعر یاد آتا تھا. جس دھڑ سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس دھڑ سے جو مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں.
بھٹو کے قاتل اور بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا آج کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے، لیکن ان کو چاہنے والے یہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آج بھی موجود ہیں اور موجود رہیں گے انشاءاللہ۔ مجھے آج وہ دن یاد آ رہا ہے جب ٹی وی پر یہ خبر آئی، دل دہلا دینے والی خبر آئی کہ محترمہ پر جان لیوا حملہ کیا گیا ہے۔ تو میرے والد نواز شریف کیونکہ اس وقت پنڈی میں موجود تھے تو وہ سیدھا سب سے پہلے اسپتال پہنچے، اور وہ شاید ان چند پہلے لوگوں میں سے تھے جن کو ڈاکٹرز نے محترمہ کے شہید ہو جانے کی خبر دی۔ تو یہ خبر سن کر نہ صرف ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جس کو کیمرہ نے ہمیشہ کے لیے اپنے اندر قید کر لیا، بلکہ وہ باہر آئے اور پیپلز پارٹی کے جیالوں کو انہوں نے سینے سے لگایا اور ان کے دکھ کو ان کے ساتھ اسی وقت بانٹا۔ اور میں اس دن گھر سے باہر تھی کہیں لاہور میں، تو میری والدہ کا مجھے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ مریم تم کہاں ہو؟ میں نے کہا کہ میں باہر ہوں۔ تو انہوں نے کہا واپس آ جاؤ، بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے، بے نظیر بھٹو کی شہادت ہو گئی ہے۔ میرے پیپلز پارٹی کے بھائیوں بہنوں، میں جانتی ہوں کہ ماں کو کھو دینے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ میں نے بھی اپنی ماں کھوئی ہے، میری ماں بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی جب میں جیل کی کال کوٹری میں تھی، لیکن اور ماں کا دکھ یقین جانو، ماں کا دکھ آج بھی میرے دل میں اسی طرح تازہ ہے جس طرح 2.5 سال پہلے تھا۔ لیکن جب میں بلاول بھٹو کو دیکھتی ہوں تو مجھے اور بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میں نے تو پھر اپنی زندگی کے کچھ سال اپنی والدہ کے ساتھ بتا لیے تھے، اس نے تو بہت بچپن میں اپنی والدہ کو کھو دیا۔ اور میں ایک اور سیاسی نسبت کے علاوہ بے نظیر بھٹو شہید سے میری ایک اور نسبت ہے۔ آج میں جیالوں سے اپنے دل کی باتیں کر رہی ہوں، یہ باتیں میں نے کبھی کسی سے نہیں کی، لیکن میں پیپلز پارٹی کے جیالوں سے آج یہ باتیں کروں گی انشاءاللہ۔ اور وہ یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو سے میری سیاسی نسبت تو ہے، وہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں، ہر خاتون کا، ہر عورت کا، ہر بیٹی کا فخر تھی، لیکن میری ان سے نسبت باپ بیٹی کی لازوال محبت کی بھی ہے۔ وہ بیٹی بے نظیر بھٹو شہید اپنے باپ کا مقدمہ لڑتے لڑتے اس کے قدموں میں جا کر سو گئی، اور اسی طرح میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اپنے باپ کے نظریے کے لیے، جو پاکستان کو متحد رکھنے کا نظریہ ہے، جو پاکستان کے عوام کے ووٹ کو عزت دینے کا نظریہ ہے، اگر مجھے اپنے باپ سے اتنی محبت ہے، اس کے نظریے سے اتنی محبت ہے، اپنے ملک سے اتنی محبت ہے کہ اس کے لیے مجھے اپنی جان کا نذرانہ بھی دینا پڑا، تو میری نظر میں وہ ایک بہت حقیر نذرانہ ہوگا۔ اور جن دنوں میثاق جمہوریت بن رہا تھا تو بے نظیر بھٹو صاحبہ اور آصف علی زرداری صاحب، ان دنوں ہم جدہ میں جلا وطن تھے، تو میری پہلی ملاقات تھی بے نظیر بھٹو شہید سے۔ جیالو اس دن 3 گھنٹے محترمہ میرے ساتھ بیٹھی رہی، ہم نے کھانا بھی اکٹھے کھایا، چائے بھی اکٹھے پی، اور بہت ساری باتیں ہم نے اکٹھے کی۔ انہوں نے بھی مجھ سے دل کی باتیں کی، میں نے بھی ان سے دل کی باتیں کی، اور پھر
میثاق جمہوریت جس کو انگریزی میں چارٹر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں وہ وجود میں آیا. یہی تھی وہ سیاسی اقدار کہ آج سیاسی حریف ہونے کے باوجود، سیاسی اور انتخابی میدان میں ایک دوسرے کے مخالف ہونے کے باوجود آج پی ڈی ایم کی قیادت ایک سٹیج پر ایک فیملی کے ارکان کی طرح اکٹھی ہے. یہ ہے وہ سیاسی اقدار جن کی شروعات محمد نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے کی تھی. یہ صرف ایک میثاق نہیں تھا، یہ صرف کاغذ کے چند ٹکڑے نہیں تھے جیالو، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ اور پاکستان کی سیاسی راستے کا رخ موڑنے والا فیصلہ تھا، جس کو انشاءاللہ تعالی میں بلاول اور پاکستان کی تمام سیاسی قیادت انشاءاللہ تعالی نہ صرف لے کر چلیں گے بلکہ آگے بھی بڑھائیں گے. سیاستدانوں سے، سیاسی جماعتوں سے ماضی میں جو غلطیاں ہوئیں اور غلطیوں کا فائدہ جمہوریت شکن قوتوں نے اٹھایا، تو ان کا ازالہ بھی پھر وہ سیاستدان سب سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے سوچا کہ یہ سازشیں اب نہیں چلیں گی. انہوں نے انہی غلطیوں کا جو ہم سے ہوئی تھیں، سیاستدانوں سے ہوئی تھیں، سیاستدانوں نے خود ان غلطیوں کا ازالہ بھی کیا اور جو ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کی جاتی رہی تھیں اس کو انہوں نے کہا کہ اب یہ ہم نہیں کریں گے. اور اسی کا ثمر آج پاکستان کو ملا. پہلی بار یہ ہوا کہ جمہوری حکومتیں، آپ کے ووٹ سے آنے والی حکومتیں اپنی مدتیں پوری کرنے لگیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو بہت سارے لوگوں کو یہ تھا کہ وہ حکومت گرائی جائے، تو محمد نواز شریف نے کہا نہیں، اپنی پارٹی میں بھی اس رائے کو کچلا اور کہا کہ نہیں، یہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی اور عوام اور حکومتوں میں لانا اور لے جانا سیاسی جماعتوں کا نہیں، عوام کا کام ہے. اور جب سیاسی جماعتیں اپنی حکومتیں پوری کرنے لگیں، جب جمہوریت پنپنے لگی، تو کچھ قوتوں کو جن کو ڈیوائیڈ اینڈ رول سوٹ کرتا تھا ان کو تکلیف ہونے لگی. تو پھر ہم نے دیکھا کہ سیاسی کوڑا اکٹھا کر کے جنرل پاشا نے ایک جماعت بنائی جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف. اور پھر اس جماعت کو آپ کی منتخب حکومت کے خلاف دھرنوں اور سازشوں میں استعمال کیا گیا. اور پھر اس کے بعد اسی سیاسی جماعت میں سے ایک انسان جو 22 سال در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا لیکن عوام نے اس کو گھاس نہیں ڈالی، پھر اسی کو اٹھا کر اس نالائق اور اس نااہل کر ووٹ چوری کر کے ہمارے 22 کروڑ عوام کے سروں پہ مسلط کر دیا گیا. آج پی ڈی ایم نے کیا کہنا ہے عمران خان کو؟ وہ عمران خان آج خود چیخ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا. وہ خود
2.5 سال کے بعد جبکہ وہ 3 سال پورے کرنے جا رہا ہے، آج وہ بڑی ڈٹائی سے ٹی وی پر آ کر کہتا ہے کہ مجھے کام کرنا نہیں آتا۔ وہ خود اپنے منہ سے یہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں نااہل بھی ہوں اور نالائق بھی ہوں، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تیاری کے بغیر حکومتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ بھائی تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ تیاری کے بغیر حکومتوں میں نہیں لایا جانا چاہیے۔ اور جب اس کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے جو مہنگائی ہو رہی ہے اور اس مہنگائی کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، تو وہ کمال ڈٹائی سے کھڑا ہو کے کہتا ہے خودکشیاں ہو رہی ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس کوئی جادو کا بٹن نہیں ہے۔ لاڑکانہ والوں، نوڈیرو والوں، یہ ملک اب اس طرح نہیں چلے گا۔ بولو، یہ ملک اب اس طرح نہیں چلے گا۔ پی ڈی ایم وہ تحریک ہے جس نے تمام صوبوں کو آئین کے سائے کے نیچے جمع کیا ہے۔ سب، چاہے وہ بلوچستان ہے یا وہ سندھ ہے یا وہ پنجاب ہے یا وہ خیبر پختونخوا ہے، سب ماشاءاللہ آئین کے جھنڈے کے نیچے جمع ہیں۔ اور ایک شخص، صرف ایک شخص، ایک ہارا ہوا شخص، ایک شکست خوردہ شخص، ایک ناکام شخص، عوام کا مجرم شخص پی ڈی ایم سے این آر او کی بھیک مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بولو لاڑکانہ والوں، عمران خان کو این آر او دو گے؟ کیا عمران خان کو این آر او دینا چاہیے؟ ایک شخص اکیلا کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، اکیلا، ناکام ہے، ہارا ہوا ہے، اس لیے اب کسی کو کبھی کوئی میسج بھیجتا ہے، کبھی کوئی اپنا میسنجر بھیجتا ہے۔ شہباز شریف صاحب سے ملنے کے لیے خاندان والوں کو ہفتہ ہفتہ اجازت لینی پڑتی ہے، لیکن ان کا میسنجر جو این آر او کی بھیک مانگنے یہ آتے ہیں تو ان کے لیے جیلوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اجازت کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ پہلے کہتا تھا این آر او نہیں دوں گا، اس سے کوئی بھی بات کرو تو کہتا تھا این آر او نہیں دوں گا، اور اب کہتا ہے کہ اگر کسی نے این آر او دیا تو ملک سے غداری کرے گا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تمہیں اپنی اوقات سمجھ آ گئی ہے، تم جانتے ہو کہ تمہاری اوقات اور حیثیت اب ایک این آر او دینے والے کی بھی نہیں رہی۔ تم جانتے ہو کہ کس کو کہنا ہے کہ این آر او نہیں دینا۔ سناتا کہتا وہ عوام کو ہے، سناتا کسی اور کو ہے، جانتے ہو نا؟ اس مہنگائی کو گھر بھیجنے کے لیے عمران خان کو گھر بھیجنا بہت ضروری ہے، یہ سن لو۔ جب تک یہ نالائق حکومت گھر نہیں جائے گی، یقین مانو لاڑکانہ والوں، آپ کے گھروں کے چولہے نہیں جل سکتے۔ اس لیے پی ڈی ایم کا ساتھ دو اور اس نالائق اور نااہل عمران خان کو گھر بھیجو۔ کیا عوام کا روزگار چھنتا رہے اس لیے کہ تمہاری تابعداری چلتی رہے؟ بولو منظور ہے؟ کیا ترقی رکی رہے اس لیے کہ تمہاری تابعداری چلتی رہے؟ بولو منظور ہے؟ کیا دوائیاں مہنگی ہوتی رہیں اس لیے کہ تمہاری تابعداری چلتی رہے؟ بولو لاڑکانہ والوں، منظور ہے؟ کیا غریب کا چولہا بند رہے اس لیے کہ تمہاری تابعداری چلتی رہے؟ بولو لاڑکانہ
انشاءاللہ پی ڈی ایم کے اندر پھوٹ ڈلوانے کا تمہارا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا. یہ خواب تم دل میں لیے انشاءاللہ تعالی حکومت سے رخصت ہو جاؤ گے. کان کھول کر سن لو، تمہاری جنگ پی ڈی ایم سے نہیں ہے، تمہاری جنگ ان 22 کروڑ عوام سے ہے جن کے اوپر تم بجلی اور قہر بن کے ٹوٹے ہو. اور یہ جنگ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام جیت چکے ہیں. یہ جنگ میں آج اعلان کرتی ہوں کہ یہ جنگ تابعدار خان، یہ جنگ تم ہار چکے ہو. آخر میں ایک دفعہ پھر چلو ایک بات لاڑکانہ والوں مجھے بتا دو کہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پی ڈی ایم آپ کو اسلام آباد آنے کی کال دے گی تو آؤ گے؟ اور زور سے آؤ گے؟ میری جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں، سندھ دھرتی کی بیٹیاں یہاں پر کھڑی ہیں، میں ان کو محبت بھرا سلام عرض کرتی ہوں. میں ایک دفعہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا، لاڑکانہ کے عوام کا اور سندھ کی دھرتی کے غیور لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. سندھ دھرتی زندہ باد، پی ڈی ایم زندہ باد، لاڑکانہ کے عوام زندہ باد، جمہوریت کے متوالے زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. بہت بہت شکریہ.